بڑے بڑے محلات کی اونچی اونچی دیواریں مرسڈیز، ہیول، سپورٹیج اور ویگو ڈالا کے اوپر چمکتی ہوئی لال اور بلیو کلر کی بتیاں، کیا ان کا نشہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ آپ کو سامنے کھڑا ہوا شخص دکھائی ہی نہ دے؟ بادشاہ عالم جب اپنے محل میں تشریف لاتے ہیں تو وہاں پہ کھڑے درباری دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے نوکر جب سلیوٹ مارتے ہیں، کیا اس نشے میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ آپ کو سامنے کھڑے ہوئے مظلوم شخص کی آہیں سسکیاں سنائی نہ دیں؟ اور چند آوازیں جو آپ تک پہنچتی ہیں آپ ان کو فیک نیوز اور پروپیگنڈا کہہ کے ریفیوز کر دیں۔ میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں پچھلے اس ویک کے اندر ڈیولپ ہونے والی 2 سٹوریز کے بارے میں۔ ایک طرف سابقہ وزیر اعظم کی کہانی اور دوسری طرف شور کوٹ کے رہنے والی سعدیہ اور اس کی معصوم بیٹی کی کہانی۔ دونوں کہانیوں کو بالکل سیم طریقے سے ڈیل کیا گیا، بہت مماثلت ہے دونوں کہانیوں کے اندر۔ پہلے بات کریں گے ہم سعدیہ کی کہانی کے بارے میں۔ یہ خاندان، یہ بدقسمت خاندان داتا دربار حاضری کے لیے آئے اور وہاں سامنے روڈ کے اوپر جہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی وہاں پہ گھڑا تھا اور اس گھڑے میں اس کی بیٹی پہلے گری اور پیچھے اس کی ماں نے چھلانگ لگا دی۔ یہاں تک ایک افسوسناک واقعہ تھا، ایک بیڈ انسیڈنٹ تھا، بٹ اس کے بعد جیسے یہ کہانی آگے ڈیولپ ہوئی وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ جب اس کے شوہر نے جا کے پولیس کو اس کے بارے میں انفارم کیا، متعلقہ محکموں کو 1122 کو اور واسا کو انفارم کیا، تو بجائے اس کے اوپر فوری ایکشن لیا جاتا اسی کے اوپر شک کیا گیا۔ اور جب یہ نیوز باہر آئی تو تمام پنجاب کے وزراء نے ریفیوز کیا، بھائی یہ تو فیک نیوز ہے، ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک طرف سعدیہ کی کہانی اور دوسری طرف خان صاحب کی کہانی، جو کہ کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، سابقہ وزیر اعظم ہے۔ ہفتے کی شب کو ان کو پیمز ہاسپٹل لے کے جایا گیا اور ان کی سینٹرل وین اوکلوژن کی وجہ سے ان کی سرجری کی گئی، اور پنجاب کے تمام وزراء نے ریفیوز کیا، بھئی ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ دونوں کہانیاں ایک ساتھ ڈیولپ ہوئی اور دونوں کو ریفیوز کیا گیا، بھی ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ واقعہ سارا بہت تکلیف دہ ہے۔ کیا یہ سٹوری ایک دن میں ڈیولپ ہوئی؟ کیا یہ رویہ اب ہمارے محکموں کا رویہ ایک دن میں ڈیولپ ہوا؟ بالکل بھی نہیں۔ کئی سالوں اور کئی دہائیوں سے ہر شخص کی فریاد کو ایسے ہی ڈیل کیا جاتا ہے جیسے کہ سعدیہ کو اور خان صاحب کی کہانی کو ڈیل کیا جا رہا ہے۔ اور یہ صرف اس حکومت کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جتنی بھی حکومتیں گزرتی ہیں۔ اور اس کہانی کا ایک سب سے پیتھیٹک اور سب سے جو مجھے تکلیف دہ اینگل ہے کہ ہمارے ادارے اتنے کھوکھلے ہو چکے ہیں، ان میں رہنے والے اشخاص اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ ان کو بالکل فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا آنے والا شخص وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ کجلا صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی تو ان کی غلطی ہے، انہوں نے ہمیں فیک نیوز دی۔ حالانکہ یہ سارے لوگ، یہ سارے بیوروکریٹ، سب لوگ ان وزراء کے نیچے پرورش پاتے رہے۔ مگر یہ تو سعدیہ کی کہانی تھی جس میں اس کا خاوند، میں کہتا ہوں، وہ خوش قسمت تھا، ورنہ جس طرح سے اس کو پکڑ لیا گیا اسی کے اوپر اس کی معصوم بیٹی اور بیوی کے قتل کا مقدمہ درج ہونا تھا، اور بعد میں پنجاب پولیس نے اسے منوا بھی لینا تھا، اور کئی سالوں تک شاید وہ جیل میں سڑتا رہتا۔ اس کو تو انصاف مل گیا، مگر جو ہر روز کئی آوازیں اٹھتی ہیں، کئی سالوں سے آوازیں دبا دی جاتی ہیں، ان کو انصاف کون دے گا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔